مقرر. تو ضمناً بات ہے مولانا، یہ تو دوسروں کی بات ہے، اپنے بھی مولوی ہی کہتے تھے ایک دوسرے کو. تو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک توحید کا ان کا جو موقف تھا، ہر معاملے پہ مرزائیت ہو یا توحید کا مسئلہ ہو یا آریہ ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے مقابلے میں ان کا ایک موقف تھا مضبوط، اور ہر ایک سے انہوں نے بحث سے مناظرے کیے اسلام کے دفاع میں. تو اس سلسلے میں ان پر زیادتیاں بھی ہوئیں، حملہ بھی ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بچ گئے لیکن زخمی ہوئے. تو اس کی پھر روداد انہوں نے لکھی ہے. صحت یاب ہونے کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے کتاب ایک لکھی شمع توحید، اور اس کے دیباچے میں انہوں نے وہ سارا واقعہ کہ کس طرح حملہ ہوا، کس طرح بات آگے ہوئی. اور یہی وہ مولانا ثناء اللہ ہے کہ حملہ کرنے والے کے بارے میں جب وہ جیل میں تھا پتہ چلا کہ اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بتائے بغیر گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو جتائے بغیر اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا اور خفیہ طریقے سے وہاں پہنچاتے رہے اپنے اوپر حملہ کرنے والے. یہ ہے سنت، اور یہ ہے سنت پر عمل. سنت کا نام ہم لیتے ہیں، اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مولانا ثناء اللہ نے ایک سنت پہ کہ جو دشمن ہے اس کے ساتھ ہی حسن سلوک حتی الامکان اس پہ عمل کیا. تو وہ اس میں لکھتے ہیں، بات ہو رہی تھی مولوی کی، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حملے کے بعد میں ہسپتال میں تھا، تو میرے بیٹے عطا اللہ نے مولوی ابراہیم، اسی طرح لکھا ہے، مولوی ابراہیم کو سیالکوٹ میں تار دیا. تار اب تو ختم ہو گیا تار کا سلسلہ بھی، ٹیلی گراف کا، اب تو فون ہے اور ٹی سی ایس ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اور انٹرنیٹ اور سارے سلسلے. تو اس نے تار دیا کہ اس طرح حملہ ہوا ہے. تو وہ آئے، تو انہوں نے پہلے تو میرے کمرے میں لوگ جمع تھے. مولانا ثناء اللہ ذرا جمالی طبیعت کے نرم تھے اور ہمارے حضرت جو جلالی طبیعت کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے ڈنڈا چلایا، یعنی لوگوں کو نکل جاؤ، دیوار ہے، تم نے گھیرا ڈالا ہوا، نکل جاؤ کمرے سے باہر چلو. باہر نکالا. مقصد ان کا اور تھا. مقصد کیا تھا؟ جب لوگ چلے گئے تو پھر انہوں نے بازو اس طرح پھیلائے اور میرے بستر کی طرف بڑھے. تو مولانا ثناء اللہ جنہوں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں، مناظرے سنے ہیں، دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، وہ شعر بڑے استعمال کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے مصرع پڑھا، دیکھ لو خستہ جان کی صورت، یہ مصرع میں نے پڑھا، دیکھ لو خستہ جان کی. تو وہ آگے بڑھے اور آ کے مجھے انہوں نے لپٹایا. تو آگے انہوں نے ایک بڑا مزے کا جملہ لکھا ہے، بات تو میں نے مولوی سے شروع کی تھی، بڑا مزے کا جملہ لکھا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علماء جو تھے ہمارے، ان میں باہمی پیار اور محبت کتنی تھی. کوئی حسد نہیں، کوئی چشمک نہیں، کوئی ایک دوسرے سے بغض نہیں کہ اس کی شہرت زیادہ ہو گئی اس کی. ان کا حال تو یہ تھا کہ دونوں مناظر تھے، مفسر تھے، قرآن کے شناور تھے. لیکن مولانا ابراہیم صاحب کے پاس کو آتا تھا مناظرے کے لیے، وہ کہتے تھے بھائی مناظرے کا میدان تو میرے بھائی ثناء اللہ کا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ ٹائم دے، مجھے اپنے معاون کے طور پہ بلا لے تو میں چلا جاؤں. اور اگر ان کے پاس کو قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کا نقطہ سمجھنے کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے، حالانکہ انہوں نے عربی میں بھی تفسیر لکھی ہے، مولانا ثناء اللہ نے اردو میں بھی لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے باقاعدہ. اور ہمارے حضرت کے مکمل تفسیر نہیں ہے، مختلف صورتوں کی تفسیر ہے، لیکن درس میں ان کے بڑے نقطے بیان ہوتے تھے قرآن پاک کے. اس لیے مولانا ثناء اللہ کے پاس کوئی جاتا تھا قرآن سمجھنے کے، یہ اس آیت کی سمجھ نہیں ہے، اس لفظ کی سمجھ. وہ کہتے تھے قرآن کی تفسیر میں نے بھی لکھی ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے تو ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا قرآن کیا ہے اور کیا کہتا ہے. اتنی ان میں محبت تھی، اور یعنی چشمک یا بغض یا کیا کہنا چاہیے، معاصرانہ چشمک، جو کنٹمپرریز کے درمیان معاصرین یا ایک وقت میں جو ہوتے ہیں، دونوں کی شہرت ہے اپنی اپنی جگہ پہ، تو ایک دوسرے کے ساتھ ذرا ہوتا ہے، وہ نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جب انہوں نے مجھے ساتھ لگایا تو جملہ انہوں نے جو لکھا ہے بڑا عجیب ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے مولوی ابراہیم کے، مولوی کے لیے میں سارا سنانا میں نے شروع کی، مولوی ابراہیم کے اس طرح ساتھ لگنے سے مجھے وہی راحت ملی جو یعقوب علیہ السلام کو یوسف کا کرتا اپنے سینے سے لگانے سے ملی ہوگی.
یہ جملہ انہوں نے وہاں لکھا ہے. مجھے یہ راحت اس طرح کی، اتنی محبت آپس میں اور اس طرح کا تعلق. تو بات ہو رہی تھی کہ پیر میر علی شاہ نے مولانا امرتسری کے بارے میں لکھا کہ مولوی ثناء اللہ کی راہ میں میرے پیارے دوست ہیں. یعنی مسلک کا اختلاف یہ بھی سبق ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلک رکھنے والے دونوں تقریباً برابر کی یا اوپر نیچے شہرت رکھنے والے ان کا آپس میں پیار، اور دوسرا یہ ہے کہ اختلاف ہے مسلک کا لیکن حق کو پھر بھی حق کہتے ہیں، دوسرے کا حق مانتے ہیں، دوسرے کی اگر کوئی فوقیت ہے، خدمت ہے تو خدمات ہیں تو اس کو مانتے ہیں. تو اس طرح پیر میر علی شاہ نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں میرے پیارے دوست ہیں، خداوند تعالیٰ ان کو خیر کثیر عطا فرمائے. یہ عربی کی تفسیر جو مولانا ثناء اللہ نے لکھی ہے اس میں ان کی تقریر ہے، ان کی تحریر ہے پیر میر علی شاہ. اور خواجہ حسن نظامی ایک ہوئے ہیں، یہ بھی بریلوی طبقے سے تھے اور پیر تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہ جانشین کہہ لیں یا گدی نشین کہہ لیں یا ان کے معتقد جیسے نا معتقدین میں نمایاں تھے. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مولانا موصوف کی ساری زندگی، مولانا ثناء اللہ کی بات، خدمت اسلام میں گزری. اور مولانا ظفر علی خان نے لکھا زمیندار اخبار میں کہ یہ جو گمراہ فرقے ہندوستان میں پیدا ہوئے، مولانا ثناء اللہ کی ان کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں. اور مسلمان جو ہندوستان کے مسلمان مولانا ثناء اللہ کی ان فرقوں کے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں خدمات کے احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے. اور ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رات کو کوئی گمراہ فرقہ پیدا ہو جائے، آج رات کو تازہ اور نئی نئی باتیں وہ قرآن سے غلط دلیلیں نکال کے کہے کہ جی اپنے عقائد پیش کرے، اپنے نظریات پیش کرے، نئے دلائل جن کا پہلے کوئی جواب نہ ہو، رات کو پیدا ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ میرا دوست ثناء اللہ صبح ان کی رد میں، ان کی تردید میں کتاب لکھ دے گا. صبح سویرے موجود ہوگی کتاب کہ یہ ان کے دلائل ہیں اور یہ اس کا جواب. تو یہ ان کی، یعنی میں نے کہا کہ آریہ سماجی ہندوؤں کا ایک طبقہ تھا، وہ اس زمانے میں بڑے سرگرم تھے. عیسائی پادری بڑے مناظرے کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے. ہندو دوسرے آریہ کے علاوہ ہندو وہ کرتے تھے، سناتن دھرمی ہندو ان کو کہتے، وہ کرتے تھے. مرزائی کرتے تھے، چکرالوی یعنی منکر حدیث وہ کرتے تھے، اور سکھ کرتے تھے، کم کرتے تھے لیکن وہ بھی کرتے تھے بحثیں. اسی طرح دوسرے طبقہ، اور سب کے لیے ایک امرت دھارا جو پورے ہندوستان میں موجود تھا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری. کہ جس فرقے کے اور جس باطل مذہب کے مقابلے میں چاہو ان کو بلا لو، بغیر تیاری کے فوراً آئیں گے اور جو ان کے دلائل ہیں ان کا تار و پود بکھیر کے رکھ دیں گے. اور حاضر جواب، عالم، عربی کے، اردو کے، دینیات کے، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھایا. نگینہ ایک جگہ ہے بجنور کے ضلع میں، وہاں آریہ سماجی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے چیلنج کیا مسلمانوں کو اور کہا کہ اپنا بہترین جو تمہارا بندہ ہے وہ ہمارے سامنے لا. سارے فرقوں نے بالاتفاق، اہل حدیث غیر اہل حدیث، مولانا ثناء اللہ کو منتخب کیا. طے یہ ہوا کہ 7 دن پورے مناظرہ ہوگا، بحث ہوگی باری باری. لیکن مولانا ثناء اللہ نے 3 دن میں بھگا دیا ان کو. 3 دن کے بعد بوریا بستروں نے لپیٹا اور بھاگ گئے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہر مذہب جس سے بھی مناظرہ ہوتا تھا، انتخاب اگر ہوتا تھا سارے مسلمانوں کی طرف سے، تو وہ مولانا ثناء اللہ کا ہوتا. لدھیانہ کا ایک معروف مناظرہ ہے، اس میں بھی انعام مقرر تھا، وہ بھی مولانا ثناء اللہ نے حاصل کیا. پھر فاتح قادیاں بھی آپ ہی بنے اور آپ نے مبالغہ کیا. مناظرہ ہوتا ہے بحث اور مبالغہ ہوتا ہے ایک دعا اللہ سے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو وہ برباد ہو اور دوسرے کی زندگی میں فوت ہو.
یہ مباہلہ بھی آپ نے چیلنج دیا، اور مرزا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو، سچا زندہ رہے گا، جھوٹا مر جائے. تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، اور مولانا ثناء اللہ اس کے کئی برس بعد تک زندہ رہے، پاکستان میں آ کے فوت ہوئے. اور آپ کے شاگردوں میں سے تھے یہ عبداللہ معمار جو کہلاتے تھے، جنہوں نے پاکٹ بک بنائی، اور احمدیہ پاکٹ بک کے نام سے وہ معروف ہے. معروف تھی کسی زمانے میں تو بہت زیادہ، بہرحال اب بھی ہے، اب بھی ملتی ہے احمدیہ پاکٹ بک. اور اس میں اتنی سی کتاب میں چھوٹے سائز کی، اس میں ساری تفصیل ہے مختلف موضوعات پہ، مختلف نظریات مرزائیوں کے گمراہ کن جو ہیں، اور اس کے لیے کھینچ کھانچ کے ادھر ادھر سے جو دلائل انہوں نے بنائے ہیں، گھڑے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، ان سے واقفیت بھی ہوتی ہے، اور جو اس کا جواب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، وہ بھی دیا ہوا ہے، اور بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے ٹو دی پوائنٹ باتیں ہیں. پاکٹ بک اسی لیے کہتے تھے کہ کوئی بھی اسے اپنی پاکٹ میں رکھے یا اپنے پاس رکھے تو وہ بہترین مرزائی مناظر کو بھی بہترین جواب دے سکتا ہے، خواہ وہ پاکٹ میں رکھنے والا، اس سے فائدہ اٹھانے والا خود بڑا عالم نہ ہو، عام آدمی ہو، عام مسلمان صرف پڑھ سکتا ہو، اردو پڑھ سکتا ہو، تو وہ بہترین مقابلہ کر سکتا ہے غلط دلائل کا اور غلط نظریات. تو یہ ہمارے چند ایک اکابر تھے جن کی اس سلسلے میں خدمات ہیں. آئندہ خطبے میں میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو مکمل کریں گے یا چھوڑ دیں گے، فی الحال موضوع تو اس کے کئی شاخیں نکلتی ہیں. تو بہرحال اس میں یہ ہوگا کہ مرزائیت کا کچھ دوسرے گمراہ فرقوں سے، جو اگرچہ اور طرح کی گمراہی ہے، اس طرح کی گمراہی نہیں، لیکن ان سے کیا تعلق بنتا ہے نسبی اور عقائد کے لحاظ سے، اس طرح کا موضوع انشاءاللہ آئندہ ہوگا. لیکن ایک جمعہ چھوڑ کے جیسے میں کہا کرتا ہوں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ باقی پروگرام چلتے رہتے ہیں سارا ہفتہ، لیکن میری کوشش ہوتی ہے جمعہ یا میں یہیں پڑھوں، یہیں آؤں اور یہیں پڑھوں. اپنی سہولت بھی ہے اور بھی اس میں باتیں، لیکن مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات، اور اب اوپر تلے کچھ مجبوریاں نظر آ رہی ہیں. ایک تو اگلے جمعے ملتان میں ہوں گا انشاءاللہ، آج کے 18-25 اگلے جمعے ملتان میں ہوں. پھر 1 اپریل کا جو ہے وہ فیصل آباد میں ہے، اور 15 کا جو ہے جھنگ میں ہے. اتنے اوپر تلے میں دیتا نہیں پروگرام، لیکن بعض وہ اتفاق ایسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ اور اس پر موت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.